اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق اللہ العلی العظیم۔ میرے بہت ہی قابل احترام بھائیوں، محترم جناب راجہ عارف سلطان صاحب، محترم جناب سفیان دلاور صاحب، بلال اشرف صاحب اور آج کے اس مظاہرے میں شریک میرے دوستوں اور علاقہ صدر کے مکینوں، میں گزارش کروں گا کہ چند منٹ ہم یہاں کھڑے ہوں اور اپنے اس عزم کا اظہار کریں۔ اب جو بھی حالات ہیں اس میں ہم ایک چیز کا بھرپور عزم کریں کہ ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے اپنے تعلق کو، اپنے رشتے کو، اپنی محبت کو پروان چڑھائیں گے اور آپ کے ناموس کے خاطر جد و جہد کرنے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کریں گے۔ میرے بھائیو، ابھی یہ جو کیس ہوا ہے سپریم کورٹ میں، اس میں بہت سارے ابہام پھیلائے جا رہے ہیں، کنفیوژن پیدا کیے جا رہے ہیں اور اس کے نتیجے میں خاص طور پر ایک لبرل اور سیکولر لابی ہے جو عام مسلمانوں کو ڈی ٹریک کر رہی ہے اور یہ کہنا چاہتی ہے کہ چونکہ وہ آسیہ مسیحی تھی، کرسچن تھی، اس لیے اس کے اوپر یہ سلوک کیا گیا ہے اور یہ قانون اور یہ جو ضابطہ ہے اس کے خلاف پڑتا ہے، اور اس طرح ہمیں نہ صرف یہ کہ اس آسیہ کو رہا کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، قانونی طور پر اس کی چیزیں پوری ہیں، بلکہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو قانون ہے 295C کا، توہین رسالت کا، اس کے اندر بھی جو ہے وہ بہت سارے کنفیوژن ہے اور اس کو ختم ہونا چاہیے۔ میں آپ لوگوں کے توسط سے پاکستان کے ان لوگوں کو کہ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں، آپ سے محبت رکھتے ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت جس دل میں نہیں ہے اس کا ایمان ہی مکمل نہیں ہو سکتا۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، اس شخص کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے، اس کے والدین سے، اس کی اولاد سے اور دنیا کے سارے انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اور آپ کا نام نامی اور آپ کا اسم گرامی تمام مسلمانوں کے لیے محترم ہے، مقدم ہے اور ہم سب کچھ قربان کر سکتے ہیں۔ اس لیے یہ تخصیص اور یہ تقسیم پیدا نہ کی جائے کہ پاکستان میں کچھ لوگ ایسے بھی اٹھ کر کھڑے ہو جائیں جو اس کیس کو سامنے رکھتے ہوئے وہ تمام ہماری جو متاع ہے، ہماری جو دولت ہے، ہماری جو آس ہے اور جو امید ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ہم گناہگار خطا کار ہیں، لیکن ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ ہم قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑیں گے اور ساری منازل کو اور سارے مراحل کو آسان کر دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان گناہگار امتیوں کی طرف دیکھیں گے اور اللہ تعالیٰ سے ہمارے لیے شفاعت طلب کریں گے اور ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ یہ بہت بڑی دولت اور امید ہے، لیکن ہمارے دشمن یہ چاہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا یہ تعلق کمزور کر دیں، ہمارے درمیان ایک تقسیم پیدا کر دیں اور ہمیں مختلف طرح طرح کی باتوں میں الجھا کر سیاسی بنیادوں کے اوپر تقسیم پیدا کر کے جو روح ہے وہ ہماری نکال دیں۔ آج 9 نومبر ہے اور علامہ اقبال کا یوم پیدائش ہے، میں اس کی نسبت سے ان کا ایک فارسی ربائی پیش کرنا چاہتا ہوں اور اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق ایک مسلمان کے لیے کتنی بڑی متاع ہے۔ علامہ اقبال نے فرمایا تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذرہائے من پذیر، گر تمہیں بینی حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر۔ کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ سے میں فریاد کرتا ہوں کہ اللہ تو غنی ہے، میں فقیر ہوں اور قیامت کے دن تو میرے عذرات کو قبول کر لیجئے، میرے گناہوں کو معاف کر دینا، لیکن ایک چیز سے میں درخواست کرتا ہوں کہ اگر میرا حساب لینا بھی اگر ضروری ہو جائے تو میری ایک تمنا ہے کہ میرے پیارے محبوب کے سامنے میرا حساب مت کرنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میں حساب دینے کے قابل نہیں ہوں، تو اپنا معاملہ، اپنے رحم کا معاملہ فرمانا، لیکن میرا حساب میرے محبوب کے سامنے مت لینا کہ میں ان کی نگاہوں کی تاب نہیں لا سکتا۔ یہ ہماری دولت ہے، یہ ہماری متاع ہے، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا رشتہ ہے۔
اس رشتے کے اوپر آج سے نہیں 1400 سال سے حملے ہو رہے ہیں. کبھی جھوٹے نبی پیدا ہو جاتے ہیں، خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کے زمانے میں آ گئے. کبھی لوگ جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتے رہے ہیں. اور یہ بات بھی تمام مسلمانوں کو سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ ضابطہ ہے اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ضابطہ ہے. وہ یہ ہے کہ کٹر سے کٹر کافروں کو جنہوں نے مسلمانوں کے اوپر ظلم کیے، جب فتح مکہ ہوئی تو ان کو معاف کر دیا گیا، لیکن گستاخان نبی کو معاف نہیں کیا گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اوپر جو ظلم کرنے والے لوگ تھے ان کو بھی معاف فرما دیا کرتے تھے، کچرا ڈالنے والوں کو بھی معاف فرماتے تھے. لیکن جو آپ کی نبوت اور آپ کی ذات گرامی کے اوپر براہ راست دشنام پرستی کرتے تھے اور اس طرح سے گستاخ نبی ہونے کے مرتکب ہوتے تھے، ان کی معافی نہیں تھی. یہی وجہ ہے کہ کعب بن اشرف جو حج کرتا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے بارے میں بری بری باتیں کرتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے مجمع سے کہا تھا کہ کون جا کر اس کو سزا دے گا، اور پھر صحابہ اکرام نے اس کو کیفر کردار تک پہنچایا تھا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس کا خون رائگا گیا ہے. ایسے کتنے واقعات سیرت میں موجود ہیں. اگر یہ ڈیسیشن میں جو ڈیسیشن کورٹ کا ہے، ان تمام واقعات کو کورٹ کیا جاتا اور پھر یہ بات سامنے لائی جاتی کہ جو ملونہ آسیہ تھی وہ مرتکب ہوئی ہے، اس نے اعتراف جرم کیا ہے، پنچایت نے بھی کیا ہے، انفرادی طور پر بھی کیا ہے، سیشن کورٹ کے ہیئرنگ کے دوران بھی کیا ہے. بے شمار اس کے گواہ موجود ہیں. ٹیکنیکل گراؤنڈ پر ان گواہوں کو خراب کرنے کے نتیجے میں یہ سزا ساخت نہیں ہوتی تھی. اگر یہ محض کورٹ کا ڈیسیشن ہوتا تو ہم یہ سمجھ سکتے تھے کہ سپریم کورٹ کے ججوں نے کوئی غلطی کی ہوگی، لیکن یہ صرف کورٹ کا ڈیسیشن نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ وکیل صفائی ابھی مقدمہ پورا نہیں ہوا کہ کن لوگوں نے اس کو حصار میں لیا. کیا ہماری پولیس نے لیا؟ کیا ہماری ISI نے لیا؟ کیا ہماری فوج نے لیا کہ ان کی جان محفوظ نہیں ہے؟ ان کو ہالینڈ کے سفیروں نے لیا، ان کے اہلکاروں نے لیا، اور اس نے اپنے حصار میں لے کے اس کو یہاں سے روانہ کر دیا، اٹلی پہنچایا اور پھر ہالینڈ پہنچا دیا. یہ ہالینڈ کون سی جگہ ہے؟ یہ ہالینڈ وہ جگہ ہے جہاں کچھ دن پہلے ایک گریٹ بلڈر نامی آدمی نے یہ اعلان کیا تھا کہ میں مقابلہ کراؤں گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، نعوذ باللہ ان کی گستاخی پر مشتمل خاکوں کا مقابلہ کراؤں گا. اور پھر کمال بات یہ ہے کہ برطانیہ کی پارلیمنٹ اگر اس کے اوپر خراج تحسین پیش کر رہی ہے اور ہالینڈ کے لوگ پریشان ہیں اور یورپی یونین آسیہ کو تحفظ فراہم کرنے کی بات کر رہی ہے اور ایک اعلان کیا گیا ہے، جب یہ کہہ جاری تھا اس وقت یہ اعلان ہوا تھا کہ ہم آسیہ کو فریڈم آف اسپیچ اور فریڈم آف تھاٹ کا ایوارڈ دیں گے. میرے بھائیوں وہ کون سی فریڈم کے اوپر وہ ایوارڈ دے رہے تھے؟ اگر اس نے کوئی جرم نہیں کیا تھا، اگر اس نے توہین رسالت نہیں کی تھی تو وہ کس آزادی اظہار رائے پہ ایوارڈ دے رہے تھے؟ اس لیے بات بالکل واضح ہے کہ مسئلہ ٹیکنیکل گراؤنڈ کا نہیں ہے. پوری دنیا میں مسلمانوں کے خلاف جو لوگ دیسی کٹر پھینکتے ہیں، جو عراق میں 15 لاکھ لوگوں کو شہید کرتے ہیں، جو افغانستان میں 10 لاکھ لوگوں کو تیز کرتے ہیں، جو کشمیر میں ہماری عزتوں اور عصمتوں کو پامال کرتے ہیں، وہ سارے اکٹھے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ہم نے تو اس مسلم حکمرانوں کے اوپر، کن لوگوں کو، مسلم عوام کے اوپر ایسے حکمران بٹھا دیے ہیں جو امریکہ کے غلام ہیں، جو مغرب کی کھاتے ہیں. میڈیا ہم نے کنٹرول کیا ہوا ہے، تمام چیزیں ہمارے پاس ہیں، معیشت ہمارے قبضے میں ہے. یہ مسلمانوں کو کیا ہوتا ہے کہ پھر بھی آزادی کی تحریک چلاتے ہیں، پھر بھی جہاد فی سبیل اللہ کرتے ہیں، پھر بھی اپنی جان ہتھیلی پہ لے کر نکل آتے ہیں. وہ اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ ایک ہی چیز ہے جس کے نتیجے میں یہ پھر اٹھ کر کھڑے ہوتے ہیں، اور وہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، آپ کی نبوت ہے، آپ سے مسلمانوں کا تعلق ہے. اس لیے یہ جو رسالت ہے یہ اسلام کا گیٹ وے ہے، اس کا دروازہ ہے. اسلام میں ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے داخل ہوتے ہیں
آپ کی پوری سیرت کے ذریعے سے ہمیں قرآن سمجھ میں آتا ہے، اور قرآن یہ بتاتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ کوئی اللہ پر ایمان رکھتا ہے، یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اللہ کا ذکر کرنا چاہتا ہے، اللہ سے اچھی امید رکھتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اس لیے انہوں نے بغور ہمارا مطالعہ کیا ہے، انہوں نے دیکھا ہے ترکھان کا بیٹا ہے، غازی علم دین ہے، اور وہ جا کر راجپال کو قتل کر دیتا ہے، اور پھر اس کے بعد اعتراف جرم بھی کر لیتا ہے، کہتا ہے کہ اگر یہ جرم ہے تو یہ جرم میں نے کیا ہے۔ پھر اس کو میاں والی جیل میں دفنانے کی کوششیں کی جاتی ہیں، مسلمان اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اس وقت کے مسلمانوں میں قائد اعظم بھی موجود تھے، اس وقت کے مسلمانوں میں علامہ اقبال بھی موجود تھے، ایک تحریک چلتی ہے، اور پھر اس کو لا کر یہاں لاہور میں اس کی میاں والی جیل سے نکال کے اس کی تدفین کی جاتی ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے تم علامہ اقبال کے اوپر آج بہت سی کانفرنسیں کرو گے، تم جا کے مزار پر پھول چڑھاؤ گے اور کہو گے کہ ہم نے علامہ اقبال کا حق ادا کر دیا۔ اس اقبال نے اس کے جنازے میں شرکت کی تھی اور قبر کے اندر اپنے ہاتھوں سے اتارا تھا، اسی خاتم رسول کو ختم کرنے والے غازی علم دین کو اپنے ہاتھوں سے اتارا تھا، اور پھر یہ فرمایا تھا اقبال تو باتیں کرتا رہ گیا، ترکان کا بیٹا بازی لے گیا، ترکان کے بیٹے نے حب رسول سے سرشار ہو کر، عشق مصطفیٰ سے سرشار ہو کر اس شاتم رسول کو قتل کر دیا۔ اس لیے ہماری توجہات کو ادھر مت کرو، ہمارے اندر تقسیم پیدا مت کرو، ہمیں پی ٹی آئی، نون لیگ، جماعت اسلامی میں تقسیم مت کرو، ہم سب نبی کے امتی ہیں۔ میں تمام جماعتوں کے کارکنوں سے کہتا ہوں، ان کے ووٹر اور سپورٹر سے کہتا ہوں، یہ جماعتیں بہت بعد میں آتی ہیں، یہ لیڈر بہت بعد میں آتے ہیں، ہم سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتے کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے۔ ہماری پہلی شناخت اللہ رب العالمین کا بندہ ہونا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا ہے۔ امتی ہونے کی وجہ سے حکم رسول کے جو تقاضے ہیں اگر ہم پورے نہیں کریں گے تو کہیں کے بھی نہیں رہیں گے، خاک میں مل جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ اس لیے آج اٹھ کر کھڑے ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ثبوت دو، اور جو سازشیں یورپ اور امریکہ اور پوری دنیا کی سیکولر اور لبرل لابی کر رہی ہے، پاکستان میں بھی اس کو چند لوگ میسر آ گئے ہیں۔ کیا عجیب تماشا ہے، کچھ اینکر پرسن آپ کو ایسے ملتے ہیں جو کوئی پی ٹی آئی کا حامی ہوتا ہے، کوئی نون لیگ کا حامی ہوتا ہے، ایک دوسرے کے خلاف باتیں کرتے رہتے ہیں، لیکن جب معاملہ مذہب کا آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کا آتا ہے، اس پر احتجاج کرنے کا آتا ہے، تو چند غلطیوں کو سامنے رکھ کر پورے مقصد کو نابود کرنے کے لیے یہ سب ایک ہو جاتے ہیں۔ کیا پیپلز پارٹی، کیا نون لیگ، کیا پی ٹی آئی، اس لیے کہ ان کے اندر بھی ایک لابی موجود ہے جو ہمیں سیکولر بنا رہی ہے، جو ہمیں لبرل بنانا چاہتی ہے، جو عشق رسول سے ہمیں تہی دعوت کرنا چاہتی ہے۔ اس لیے اس متا کو نہیں چھوڑنا ہے اور ان سارے ڈراموں میں نہیں آنا ہے۔ آپ سے درخواست کرتا ہوں، کل سے ربیع الاول کا آغاز ہو رہا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کیجئے، آپ سے محبت کو بڑھائیے، اپنے بچوں کو آپ کے واقعات بتائیے اور عزم کر لیجئے کسی جماعت سے تعلق ہو، کسی جگہ بھی رہتے بھگتے ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پر سودے بازی نہیں کرنے دیں گے، سمجھائیں گے بھی، بتائیں گے بھی، احتجاج بھی کریں گے، مزاحمت بھی کریں گے، جان بھی دینی پڑی تو انشاءاللہ قربان کر دیں گے کہ اس سے زیادہ انسان کی کوئی قیمت نہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی حرمت پر یہ قربان ہوتا ہے۔ اس سے زیادہ اس لیے میرے بھائیوں، ان سازشوں کو سمجھو، یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں ہے، یہ عالمی سامراج کا ایک بہت بڑا کارنامہ اس نے انجام دیا ہے، سب کو ساتھ ملا لیا ہے۔ میں آج آپ کے اس مظاہرے کے توسط سے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے کہنا چاہتا ہوں، اپنے اندر قادیانی لابی کی سرگرمیوں پر نظر رکھیے۔ قادیانی کسی صورت ہمیں قبول اس لیے نہیں ہے، یہ لوگ بھی تماشا مچاتے ہیں۔ ابھی عمران خان نے پچھلے دنوں
اپنے ایک مشیر کا اعلان کیا تھا. پھر کہنے لگے بھائی قادیانی ہے تو کیا ہوا, کرسچن بھی تو ہوتے ہیں, ہندو بھی تو ہوتے ہیں, مسلمان بھی تو ہوتے ہیں, اور ان کو اگر ہم کسی شعبے میں لے لیں تو کوئی بات نہیں. ہم نے کہا کوئی بات نہیں, اگر وہ قادیانی کہے کہ میں قادیانی ہوں, وہ کہے کہ میں غیر مسلم ہوں, اس لیے کہ ہمارے آئین میں, ہمارے دستور میں یہ بات موجود ہے, جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو نہیں مانتا وہ احمدی, وہ قادیانی ہے, وہ غیر مسلم ہے. وہ اگر اپنے آپ کو غیر مسلم کہہ کر آتے ہیں تو بہت سے غیر مسلم ہماری کابینوں میں ہوتے ہیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن جب وہ مسلمان بن کر آتے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ختم نبوت کو چیلنج کر رہے ہیں, وہ حرمت رسول کو چیلنج کر رہے ہیں. اس لیے وزیر اعظم صاحب دین کا مطالعہ کیجئے. صرف نعرہ لگانے سے کہ مدینے کی اسلامی ریاست بنائیں گے مسئلہ حل نہیں ہوتا. تمہیں بھی اس دنیا سے جانا ہے, ہمیں بھی اس دنیا سے جانا ہے. یہ ملک, یہ جگہ, یہ زمین, یہ بلڈنگ, یہ سب کچھ یہیں رہ جائے گا. قیامت کے دن اللہ کے سامنے جائیں گے, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جائیں گے, تو کوئی ایسی حرکت کسی سے سرزد نہ ہو کہ اس دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا نہ کر سکے. اس لیے سب کو سمجھانا ہے, سب کو بتانا ہے, سب کو ساتھ لے کر چلنا ہے. آخری بات کرتا ہوں, یہ ملک ہم نے ایک نظریے پہ بنایا ہے. یہ ملک کوئی یورپی ملک نہیں ہے, یہ ملک کوئی ایشیائی ملک نہیں ہے, یہ کسی دوسرے مسلم ملک کی حیثیت بھی نہیں رکھتا. یہ واحد ملک ہے جس کے لیے لاکھوں کی تعداد میں, ملینز کی تعداد میں لوگوں نے ہجرت کی تھی, لا الہ الا اللہ کے لیے کی تھی, محمد الرسول اللہ کے لیے کی تھی. یہ وہ ملک ہے جو اس تمنا پہ بنا تھا کہ یہاں اسلام کا نظام ہوگا. اس لیے ہمیں کسی اور چکر میں مت ڈالو, دین ہے تو ہم ہیں. اسی لیے نظام مصطفیٰ کا قیام 70 سال گزرنے کے باوجود شریعت کا نظام نہیں ہے. 70 سال گزرنے کے باوجود ہماری عدالتوں میں انگریز کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں. 70 سال گزرنے کے باوجود اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہو رہی ہے. سود کا نظام ہم پر مسلط ہے. اس پر سو موٹو نہیں لیتے ہو, اس کے اوپر لوگ کوئی بات نہیں کرتے ہو. ہزاروں کی تعداد میں 10-10 اور 20-20 سال سے چھوٹے چھوٹے مقدمات میں لوگ جیلوں میں بند ہیں. ثاقب نثار کو کوئی پریشانی نہیں ہے, صرف آسیہ کی پریشانی ہے. اس لیے ہمیں نظام مصطفیٰ چاہیے جس میں عدل ہے, جس میں انصاف ہے, جس میں ترقی ہے, جس میں آگے بڑھنا ہے, جس میں تعلیم ہے. یہ لوگ یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ مذہب کی طرف جاؤ گے تو اجڑ رہ جاؤ گے, جاہل رہ جاؤ گے. میرے بھائیوں, ایسی بات نہیں ہے. مسلمانوں نے جب اس دنیا پہ حکمرانی کی, پوری دنیا کو ترقی کی منزلوں کی طرف لے کر گئے تھے. اس وقت تو یورپ میں کیچڑ بھری ہوئی تھی. اس لیے ہمیں کمزور مت کرو. اور ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں, کسی ایک جماعت اور پارٹی سے معاہدہ پاکستان کے 21 کروڑ لوگوں سے معاہدہ نہیں ہے. معاہدہ تو صرف ایک ہے کہ یہاں پر 295C کا تحفظ ہونا چاہیے اور آسیہ کے کیس کو ری اوپن ہونا چاہیے. سب کے سامنے چیزیں لانی چاہیے, سیشن کورٹ کی کاروائی لانی چاہیے. تمام پروسیڈنگ آئے گی, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. وہ سارے لنکس بھی بتاؤ کہ کس طرح وزیر اعظم سے IMF ڈیمانڈ کرتا ہے, کس طرح امریکہ کہتا ہے, یورپ کہتا ہے, برطانوی ہائی کمشنر کہتا ہے. ہمیں یہ فیصلہ چاہیے. ساری باتیں قوم کے سامنے لاؤ, پھر قوم کو دیکھو, سب ایک ہو جائیں گے, نبی کے نام کی حرمت کا تحفظ کریں گے انشاءاللہ. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.